على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آج کی یہ شب خاموش رہنے والی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی شب ہے۔ تو سبھی مل کر ایک آواز ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اس مالک نے ہمیں اتنی سانسیں عطا فرمائی کہ یہ آج کی شب ہر سال کی طرح مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر انتظام ہم سب مل کر جلوس کی شکل میں اور اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کا ذکر کر کے مسجد حسنین کریمین میں حاضر ہوئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک، ایک تو یہ تیرا گھر ہے، دوسرا تیرے پیاروں ان شہزادوں کے نام کے ساتھ اس کی نسبت ہے جن کے ساتھ رب نے اپنی جنت کا حسن بڑھانے کا جنت سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ جنت کو حسن حسنین کریمین کی ذات سے ملے گا۔ مالک یہ گھر تیرا ہے، نام ان شہزادوں کا ہے، ان شہزادوں کے صدقے اے اللہ ہماری ان کاوشوں کو، ہماری ان محنتوں کو، ہماری ان محبتوں کے اظہار کو میرے مالک حسنین کریمین کے نانا جان کی بارگاہ میں قبول فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، میلاد النبی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی قاری ظفر اقبال ظفری صاحب کو کہ ہر سال کی طرح ان کی ساری ٹیم نے جس طرح ہر سال مشر بردار جلوس کا یہ استقبال کرتے ہیں اور بالخصوص بھائی ملک وسیم کرامت صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، مسجد ہادہ کی انتظامیہ کو اور مرکزی میلاد کمیٹی کے ہر ایک عہدیداران کو اور آپ سب کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، عزیز بچوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے اپنے انداز میں اپنے نبی کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اور اپنی محبتوں کا اظہار کر کے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام، یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لائیو پروگرام چل رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آپ کی طرح
جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں مسلمان جتنا بھی دنیا دار ہو جائے جتنا بھی دنیا کی رنگینیوں میں اس کی مستیوں میں اس کے حسن میں مست ہو جائے لیکن ابھی یہ اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ اپنے نبی کے دشمن کو للکار نہ پائے یہ آج ہر ایک نبی کے غلام کی طرف سے ان لعنتیوں کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ تمہارے حصے میں آیا ہی یہی کہ تم نے اللہ کے محبوب کو سرے سے تو مانا ہی نہیں تم نے تو انہیں نبی ماننا ہی نہیں آج دیکھ جنہوں نے مانا ہے وہ تو اپنے نبی کی ولادت کے اس مہینے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے جہاں تک یہ سوشل میڈیا ہماری آواز پہنچا رہا ہے ہم یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آج ہم یہ اپنے محبتوں کا اظہار ہم کیا ہماری اوقات کیا ہمیں تو حضور کے غلاموں نے یہ خبر دی کہ ہم تو اپنے نبی کے ساتھ انتہا کا پیار انتہا کی تعظیم انتہا کا ادب ان انداز میں کرتے تھے کہ حضور اگر اپنا لعاب شریف میں پھینکنا چاہتے تھے تو ہم وہ لعاب بھی نبی کے منہ سے نکلا ہوا زمین پہ نہیں گرنے دیتے تمہارے ان خاکوں شاکوں سے کیا ہوگا تم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں جنہوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں رکھا وہ تو اپنے نبی کا لعاب بھی زمین پر نہیں گرنے حضور وضو فرمائے تو وہ پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے ان پانی کے قطروں کو لینے کے لیے میرے آقا کے غلام جن کے بارے میں اللہ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ایسے تو نہیں ان پہ اتنا راضی ہو گیا کہ پوچھتا ہے میں رب ہو کر تم پہ راضی ہو گیا ہوں تم میرے محبوب کے غلام ہو کر میری عطا پہ راضی ہوئے ہو یا نہیں سبحان اللہ کس وجہ سے پوچھتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا پھر غلاموں نے وفاؤں کی انتہا کر دی اگر حضور نے کہیں سر جھکایا تو غلام نے بھی وہاں سر جھکایا حضور کہیں رکے تو غلام بھی وہاں رکے جہاں حضور بیٹھے غلام بھی وہاں بیٹھتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جب حضور جانے کائنات رحمت للعالمین کا وصال با کمال ہو گیا تو حضور کے غلام اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کس طرح کرتے حضرت عبداللہ مسجد نبوی میں جاتے اور جا کر ان جگہوں کے بوسے لیتے جہاں جہاں حضور کو بیٹھا ہوا دیکھا اب بتاؤ اس وقت حضور تو وہاں نہ ہوتے تھے وہ جگہ ہوتی تھی اور یاد کی یاد ہوتی تھی اگر وصال کے بعد صحابہ کا یہ عمل درست رہے کہ جس جس جگہ حضور بیٹھتے تھے صحابہ ان جگہوں کے بوسے لیتے تھے تو ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں ہم بھی اپنے نبی کی ولادت باسعادت کے اس پر نور ماہ مقدس میں ہر شب ہر صبح ہر دن ہر رات یہی تو پیغام دے رہے ہیں آمد مصطفیٰ بولی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت
اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی یاد ستاتی تو کیا کرتے؟ ان جگہوں پہ جا کر، حضور تو وہاں نہیں ہوتے تھے، حضور کو دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے، اب وہ رخ بدوہا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مزار میں ہے۔ صحابہ کا عمل یہ ہے کہ اس جگہ کی زیارت بھی کرتے ہیں اور محبت کا اظہار بوسے دے کے کرتے ہیں، محبت کا اظہار بوسے دے کے کرتے ہیں۔ ہماری نگاہوں نے طٰہٰ کی جبین اقدس کو نہیں دیکھا، واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں کو نہیں دیکھا، وحی یوحا کے لبوں سے کلام نہیں سنا، لیکن ہم اپنی محبت کا اظہار اپنے نبی کے میلاد کے مہینے میں اپنے نبی کا ذکر سنا کے کرتے ہیں، اور جس شب میں آئے اس شب میں ذکر کرتے ہیں، جس دن میں آئے اس دن میں ذکر کرتے ہیں، اور پانچوں وقت بندگی رب کی کرتے ہیں، محبت اس کے بعد۔ اسی لیے کسی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کسی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ، اور اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر دیا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ہر نبی ڈالا مگر ہر نبی ہمارے نبی کا غلام، ہمارے نبی سے محبت کرنے والا، ہمارے نبی کی تعظیم کرنے والا، ہمارے نبی کی ابتدا میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرما دیا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے، آنکھ نکل جائے، حضور فرمائے کوئی مسئلہ نہیں، عطا فرمائے، بازو کٹ جائے، کہتے ہیں مانگنا نہیں چاہیے، فقط اللہ سے مانگے۔ ہمیں صحابہ سے یہ سبق ملا ہے کہ وہ جہاں جہاں حضور کو بیٹھا دیکھتے تھے، حضور وصال کر گئے، وہ ان جگہوں کے بوسے بھی لیتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یاد محبوب میں آنسو بھی ڈالتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جا کے سائل بنتے ہیں، امت رسول کی بارگاہ میں سائل نہیں بنے گی تو کہاں بنے گی؟ روضہ رسول پہ جا کے نہیں مانگے گی تو اندر میں جا کے مانگے گی، چرچ میں جا کے مانگے گی؟ نہیں، وہی بارگاہ ہے جس کا پتہ اللہ نے اللہ کے محبوب کو عطا کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ پتہ کس نے دیا؟ یہ ایڈریس کس نے سمجھایا؟ ملک صاحب اس حی و قیوم کی شان والے ہیں، اس ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، اپنے محبوب کی امت کو ایڈریس دیا، پتہ دیا، سمجھایا کہ تم ہو بشر، تمہارا کام ہے بھول جانا، خطا کر جانا، تو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ڈائریکٹ میری بارگاہ میں نہ آنا، ان بچہ ربک لشدید نہیں میرا اعلان ہے، میں پکڑ لوں پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجا ہے، اس بارگاہ کا تمہیں پتہ دیتا ہوں جو رؤوف بھی ہے، میں رب ہو کر رؤوف ہوں، وہ مصطفیٰ ہو کر، میں رحیم ہوں خدا ہو کر، وہ مصطفیٰ ہو کر، میں تم سے محبت کرتا ہوں خدا ہو کر، وہ مصطفیٰ ہو کر تم سے محبت کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں نہ آنا،
میری پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑ لوں تو بچا کوئی نہیں سکتا، کیا کروں؟ جب تو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو پھر رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آ رہے، وہاں آ کے استغفار کر، پھر فقط تیری استغفار سے کچھ بننے والا نہیں، میرا محبوب بھی تمہاری طرف سے استغفار کرے، تمہاری سفارش کرے، تو پھر میں بڑی توبہ قبول کرنے والا ہوں اس رحمت للعالمین کے ساتھ۔ جس طرح ہمیں صحابہ نے بتایا کہ آنکھ نکل جائے تو سائل بن کے کہاں جاتے؟ حسنین کریمین کے نانا کی بارگاہ میں۔ بازو کٹ جائے تو کس کے پاس جاتے؟ صدیق اکبر کے آقا کی بارگاہ میں، فاروق اعظم کے آقا کی بارگاہ میں، عثمان غنی ذوالنورین کے آقا کی بارگاہ میں، علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلاتا امام الاولیاء کرم اللہ وجہ کریم کے آقا کی بارگاہ میں۔ ہم اس آقا کی بارگاہ میں منگتے نہ بنے، سائل نہ بنے، تو پھر تو کیا چاہتا ہے؟ مغرب تو یہی کہہ رہا ہے آؤ ہمارے چرچ میں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں آؤ گردوارے میں، لیکن وہ خالق ہو کر اپنے مخلوق کو کہتا ہے نہیں نہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی بارگاہ ہے جسے میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس کی بارگاہ میں آؤ۔ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع میں، میرے محبوب کی اطاعت میں، میرے محبوب کی غلامی میں، میرے محبوب کی ادائیں اپنا لو، میرے محبوب کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، میرے محبوب کی سنتیں اپنا لو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نجات پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر شب یہ جو آپ کو فکر دی جاتی ہے یہ کسی غیر کی نہیں، یہ اس کی محبت کی دعوت ہے جس کا کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان کہلاتے ہیں، جس نبی کی نبوت و رسالت کو مان کر آپ دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر ذرا رائی کے دانے سے بھی چھوٹا، اسی میں ہو اگر ذرا پر بھی خامی، تو پھر دوستو سب کچھ نامکمل ہے۔ بات طویل ہو گئی، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا، جس محبت کا اظہار کسی نے جھنڈا لہرا کے کیا، کسی نے نعرے لگا کے کیا، کسی نے اس نبی کی نعت شریف پڑھ کے کیا، کسی نے اس نبی کی محبت کے اظہار میں لنگر کا انتظام کیا، کسی نے اپنی جان لگائی، کسی نے اپنا مال لگایا، کس مقصد کے لیے؟ حسنین کریمین کے نانا کی آمد کا یہ ماہ مقدس ہے، اور بالخصوص یہ شب ایسی ہے کہ یہ شب جا رہی تھی صبح آ رہی تھی۔ جب حسنین کریمین کے نانا جان آئے، یہ شب جا رہی تھی، 12 ربیع الاول شریف کی صبح آ رہی تھی، گویا وہ جہالت کا اندھیرا جا رہا تھا اور مصطفیٰ کی آمد پر سویرا آ رہا۔ جشن عید میلاد النبی ہم اسی لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہمیں عید الفطر ملی تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے، ہمیں عید الاضحیٰ ملی تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے، ہمیں جمعۃ المبارک کی وہ مبارک گھڑیاں ملی تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے، پانچوں وقت نماز کی صورت میں وہ جو بندگی کا طریقہ اور سلیقہ ملا، اسی رحمت للعالمین کی بارگاہ سے۔ امتی پہ واجب ہے، امتی کا حق یہی بنتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں یہ پیشانی جھکانے سے پہلے اس کے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں رکھے۔
پھر نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس ذوق و شوق کے ساتھ آج مشن بازار جلوس میں آپ شامل ہوئے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کا نظم و ضبط، ایک دوسرے کا خیال، پورا ڈسپلن، کیونکہ یہ کس کے ساتھ محبت کا اظہار ہے؟ جو اللہ کے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل اور اللہ کے محبوب کی آمد والے دن غلام امت اپنی محبت کا اظہار چاہے محفل سجا کے کرے، چاہے ریلی نکال کے کرے، چاہے جلوس کی صورت میں نکلے، چاہے مجمع لگا کے کرے، چاہے تنہائی میں بیٹھ کر حسنین کریمین کے نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجے۔ مقصد تو ایک ہی ہے کہ اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، اللہ کی محبوب کی رضا مل جائے اور مقدر کہیں جاگ جائے، رحمت للعالمین کی رخ والدہا کی زیارت نصیب ہو جائے، اور جسے زیارت نصیب ہو جاتی ہے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، تکلیفیں دفع ہو جاتی ہیں۔ امام بصیری نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب اللہ کے محبوب کی محبت دل میں بس جائے اور اس کے محبوب کی نعت لکھنی بندہ شروع کر دے، ذکر مصطفیٰ میں گم ہو جائے اور لکھنے بیٹھ جائے، مولاي صل وسلم دائما بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو کوئی رنج ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں، کسی کے ہاں بچوں کے لیے رشتے نہیں، تو ہم سب کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہیں۔ تو آؤ نہ اس کی بارگاہ میں سلام عرض کریں کہ جس کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے سے غم، اس لیے امام بصری کے کلام میں شامل ہو جاؤ، مولاي صل سارے دوستوں کی اس کاوش کو، اس محنت کو، اور ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کل کی جو ترتیب ہے، جو شیڈول ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔